بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام سلیم ہے۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی اور اس کو جان سے مارنے والا میرا باپ تھا۔ میرے باپ نے اسے جان سے یوں تو نہیں مارا تھا، لیکن اس کی زندگی عذاب کر دی تھی، کیونکہ وہ ہر وقت اس کو اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں جانے دیتا تھا، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی اور میرے باپ کو ایک عجیب و غریب لاعلاج بیماری ہو گئی، جس کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ بس میرا باپ بستر پر پڑا رہتا، 2 قدم بھی اس سے چلا نہیں جاتا تھا۔ وہ مشکل سے اٹھ کر باتھ روم میں جاتا اور پھر آ کر بستر پر پڑ جاتا۔ کھانا کھاتا تو اس کو ہضم نہیں ہوتا تھا اور ہر ٹائم بخار اور زکام تو اس کو لگا ہی رہتا تھا۔ اس گاؤں میں ڈاکٹر تو کوئی تھا نہیں، ایک ہی حکیم تھا، لیکن یہ بات اپنی جگہ بہت زیادہ درست تھی کہ وہ حکیم بہت علم والا تھا، سارے گاؤں کا ہی علاج کرتا تھا۔ اس گاؤں کے لوگوں نے کبھی کسی بڑے ڈاکٹر سے علاج نہیں کروایا تھا، لیکن پھر بھی سب کی زندگی چل رہی تھی۔ اس کا مطلب کہ وہ حکیم جھوٹا نہیں تھا، وہ میرے بابا کا دوست تھا اور کبھی کبھی گھر بھی آتا تھا میرے بابا کو چیک کرنے کے لیے۔ اس کو میں نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، ان کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے، تم شادی کر لو، تمہارا باپ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ میں شادی کر لوں تو میرا باپ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس نے کہا کہ دیکھو، جس گھر میں عورت نہیں ہوتی ہے اس گھر کے مرد اسی طرح بیمار رہتے ہیں۔ اس گھر میں عورت آ جائے گی، گھر کو صاف رکھے گی تو گھر میں جراثیم نہیں ہوں گے، اچھا کھانا بنائے گی تو تم لوگوں کے پیٹ بھی ٹھیک رہیں گے، اور گھر کا کھانا کھانے سے ویسے بھی کبھی کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی۔ میری ماں کو اس دنیا سے گئے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے اور 3 سال سے اس گھر کی کسی نے ٹھیک طرح سے صفائی تک نہیں کی تھی۔ میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا تھا، میں صبح جاتا تو رات کو آتا تھا۔ کام تو میرا ٹھیک تھا، لیکن ہم کو رشتہ کون دے گا؟ کیونکہ سارے محلے نے میری ماں کی چیخیں ہر دوسرے دن سنی تھی، کیونکہ میرا باپ اس پہ ظلم کرتا تھا اور ہاتھ بھی اٹھاتا تھا اور اسے اپنی ضرورت پوری کرنے میں ایک دن کی چھٹی نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ میری ماں مر گئی، سارے محلے کو یہ بات پتا تھی، اسی لیے کسی نے بھی ہمیں رشتہ نہیں دیا تھا۔ 1-2 گھروں سے امید تھی، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک ایسے گھر سے رشتہ لینے کے بارے میں سوچا گیا جن کی بیٹی گھر بیٹھی بوڑھی ہو رہی تھی، جبکہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے بھی انکار کر دیا اور میں حیران رہ گیا کہ وہ اپنی بیٹی سے تنگ ہے، کیونکہ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، جو کہ بہت زیادہ موٹی ہے، لیکن انہوں نے بھی مجھے رشتہ دینے سے منع کر دیا۔ میں بھی کوئی ہیرو جیسا تو نہیں لگتا تھا، لیکن میں اپنے باپ جیسا انسان تو نہیں تھا، اور سب یہی سمجھتے تھے کہ یہ بھی اپنے باپ جیسا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ یہی سلوک کرے گا، کیونکہ جیسا باپ ویسا بیٹا ہوتا ہے، یہ بھی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے گا اور اس کی جان لے لے گا۔ بابا بیمار تھے، اس لیے میں کچھ کہتا نہیں تھا، لیکن ان کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو چکی تھی اور ابھی مزید بھی برباد ہونی تھی۔ مجھے کسی نے بھی رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ ایک دوست کو یہ سب کچھ بتایا، اس نے کہا کہ اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو دور دراز علاقے سے آئے ہیں، اپنی بیٹیاں دیتے ہیں اور کچھ پیسے لیتے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ وہ اپنی بیٹی کو بیچتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بیچتے نہیں ہیں، بس ان کا یہ رواج ہے، ان کو کچھ پیسے مل جائیں گے، تمہیں لڑکی مل جائے گی۔ میں نے کہا کہ لڑکی تو ٹھیک ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی بالکل ٹھیک ہوتی ہے یار، ان کی 810 لڑکیاں ہوتی ہیں، تو اسی لیے وہ اس طرح کرتے ہیں، جہیز وغیرہ دے نہیں سکتے، تمہارے ساتھ نکاح کروائیں گے لڑکی کا اور لڑکی بالکل ٹھیک ہوگی، یہ تو تمہیں پتہ چل جائے گا، تم کوئی چھوٹے بچے تو نہیں ہونا۔ میں نے کہا کہ ایسی باتیں تو شادی کی پہلی رات ہی پتہ چل جاتی ہیں، میں واقعی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، میری عمر 30 سال ہونے والی ہے۔ دوست سے کہا کہ 1-2 دفعہ مجھے کوشش کرنے دو، میں بھی کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی کی بیٹی کو خریدنا غلط کام ہی تھا میرے لیے، جبکہ میں اس سے نکاح کرتا، لیکن پھر بھی یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن جب مجھے ہر طرف سے جواب مل گیا تو میں نے اپنے دوست کو کہہ دیا کہ مجھے تمہاری بات منظور ہے، تم ان لوگوں سے بات کر لو اور پھر مجھے بتا دو۔ اس نے ساری بات کر لی، مجھے 2-4 لڑکیوں کی تصویر دکھائی، جس میں سے مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی۔ وہ بہت معصوم اور پیاری تھی اور اس کی عمر صرف 15 سال تھی۔ میں نے کہا کہ چھوٹی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اتنی ہی عمر کی لڑکیاں ہیں، بلکہ باقی 2 لڑکیوں کی عمر 14 سال تھی، اس لیے میں نے اس کو چن لیا۔
میں کوئی بہت زیادہ چھوٹی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ مرد ہمیشہ کم عمر عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن مجھے ایسی لڑکی بھی نہیں چاہیے تھی جو اتنی کم عمر ہو کہ اسے کسی بات کا پتہ ہی نہ ہو، کیونکہ یہاں پر اسے پورا گھر بھی سنبھالنا تھا، ایک مریض کی دیکھ بھال بھی کرنی تھی، یعنی کہ میرے باپ کی۔ اسی لیے میں نے 15 سال کی لڑکی کو چن لیا جس کا نام زیبا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، لڑکیاں تو ساری خوبصورت تھیں۔ ویسے خیر انہوں نے مجھے ایک دن بتا دیا اور کہا کہ تم آ کر نکاح کی رسم کرنا اور لڑکی کو ساتھ لے جانا۔ اس سے پہلے لڑکی کے لیے کچھ چیزیں لینی تھی جس کے لیے میں نے 20,000 روپے دیے، اور یہ لڑکی مجھے 1,40,000 روپے میں مل گئی تھی۔ یہ پیسے میں نے ادھار لیے تھے، لیکن میں واپس کر دیتا کیونکہ مجھے اس سال بونس ملنے والا تھا۔ میرا کام اتنا برا نہیں تھا، ہمارا اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں تھا، گھر اپنا تھا اور گھر میں صرف 2 ہی لوگ تھے۔ بابا کی دوائیوں پر پیسے لگتے تھے، لیکن اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دیتا ہے۔ میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ میں نے ہمارا نکاح اپنی جیب میں رکھا اور میں نے ان کو کہا کہ میں اس سے نکاح کر کے لے کے جا رہا ہوں، باقی آپ لوگ جو مرضی سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم کسی کے ساتھ لڑکی بھیج دیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کوئی رشتہ وغیرہ نہیں رکھتے، زیادہ آنا جانا نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ آنا جانا کریں بھی تو اگر اس کا دل کرے گا آپ سے ملنے کے لیے تو میں اس کو بھی بھیج دیا کروں گا۔ شادی کی پہلی رات زیبا نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے کیونکہ یہ سب کچھ بہت اچانک ہوا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں جتنا چاہیے وقت لے لو۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے کبھی بھی یہ بات نہیں کرتی کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ جو کہیں میں وہی کروں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، اس لیے میں نے یہ بات کر دی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں اچھا انسان ہوں یا نہیں، میں کسی کے ساتھ زبردستی کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ جب تمہارا دل کرے تم میرے پاس آ جانا، میں تمہیں زبردستی اپنے قریب نہیں کروں گا۔ باقی اس گھر کی ذمہ داری کا تمہیں پہلے ہی پتہ ہے، میں نے تمہارے ماں باپ سے بھی ذکر کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تم کام میں بہت تیز ہو، بس گھر کا بہت زیادہ خیال کرنا، کیونکہ مجھے کام کرنا ہوتا ہے، میں کام کر رہا ہوتا ہوں، کبھی کبھی ان کو کھانا کھلانے کے لیے آتا ہوں، میرا بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں سب کچھ سنبھال لوں گی، اور اگلے دن سے واقعی اس نے سب کچھ سنبھال بھی لیا تھا۔ وہ بہت اچھے طریقے سے گھر کو سنبھال رہی تھی، کھانا بھی بہت اچھا بنا رہی تھی، مجھے کسی بات کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو شادی صرف ایک کام کے لیے کرتے ہیں۔ وہ میری بیوی تھی، اس نے کہیں بھاگ کر تو نہیں جانا تھا، لیکن ایک دن جب میں گھر آیا تو میں کونے میں بیٹھی تھی، میں نے اس کو آواز دی لیکن اس نے میری آواز نہیں سنی۔ جو میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح ڈر گئی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں ڈر گئی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے خیال میں بیٹھی تھی، مجھے وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، لیکن وہ ڈاکٹر کا نام سن کر بھی ڈرنے لگی۔ ڈاکٹر وہی تھا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، ہم اس کو ڈاکٹر ہی کہتے تھے، جبکہ تھا وہ صرف حکیم۔ اس نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے ساتھ لڑکیوں والا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، تم اپنا خیال کرو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو، اگر شرم آ رہی ہے تو کاغذ پر لکھ کر دے دو، میں تمہارے لیے لے آؤں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ اب مجھے میری بیوی کے قریب جانے کی طلب ہونے لگی تھی کیونکہ وہ میری بیوی تھی، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ ہماری شادی کو 1 ہفتہ ہوا تھا۔ ایک دن میں گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے بابا کمرے سے باہر کھڑے تھے، ظاہر ہے کہ وہ خود چل کر آئے تھے، لیکن وہ تو کمرے سے باہر نہیں آتے تھے اور ابھی بھی ادھر ہی پھر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، پچھلے آدھے گھنٹے سے واک کر رہا ہوں۔ میں حیران رہ گیا کہ میرے ابا اور واک کر رہے ہیں، جو کہتے تھے کہ میں تو 2 قدم بھی نہیں چلوں گا، جبکہ حکیم نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر واک کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی میرا اتنا خیال رکھتی ہے کہ دیکھو میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہوں، بلکہ وہ آہستہ آہستہ نہیں، وہ تو بہت تیز تیز ٹھیک ہو رہے تھے۔ وہ ہفتہ 10 دن میں ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اپنے کام بھی سارے خود سے کرنے لگے۔ اور ایک دن گھر آیا تو بیوی نے کہا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے۔ میں گھبرا گیا کہ راستے میں بے ہوش نہ ہوئے پڑے ہوں، جوش میں نکل تو گئے ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے میں بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے دیکھا تو محلے کی چوراہے پر کھڑے تھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کہ حکیم نے ٹھیک کہا تھا،
گھر میں عورت آتی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میری بیوی نے میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا۔ وہ میرے پاس آنے سے پتہ نہیں کیوں گھبرا رہی تھی۔ ایک رات تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھ سے وقت مانگا تھا، میں نے تمہیں دے دیا، اور اس بات کو 1 مہینہ ہو گیا۔ دیکھو، مرد اس لیے شادی کرتا ہے، اور یہ کوئی ایسی انوکھی بات تو نہیں ہے، ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے، شادی کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اور اب تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس گھر میں ایک پیارا سا مہمان آ جائے، تاکہ اس گھر میں آبادی بڑھے اور رونق لگ جائے۔ میں نے اپنی بیوی کو وہی کہا جو میرے دل میں تھا، لیکن میری بیوی نے مجھے قریب آنے سے منع کر دیا، کہا کہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ کیونکہ تم میرے قریب نہیں آ رہی ہو تو میرے قریب آ جاؤ، اس میں معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے معافی نہیں مانگ رہی ہوں، بس اب مجھے معاف کر دیجیے گا، اس نے کہا، اور بری طرح رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی ویسے کرو، لیکن رو نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی روئے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ویسے بھی مرد کے اندر ایک خاص قسم کی چیز رکھی گئی ہے کہ جب وہ کسی عورت کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا مسئلہ حل کرے۔ میں تو کسی پرائی عورت کو بھی مشکل میں نہیں دیکھ سکتا، یہ تو میری اپنی بیوی تھی، اور اگر اسے میری وجہ سے دکھ پہنچ رہا تھا تو میں اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا باپ تو گھوڑے کی طرح کھڑا ہو گیا، ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ جوان ہے، اس کی شکل بھی ٹھیک ہوگی اور صحت بھی۔ اس کا دوست وہی حکیم گھر پہ آیا ہوا تھا، دونوں بیٹھ کر ہنس رہے تھے، کلکاریاں مار رہے تھے، ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ میرے بابا اتنی جلدی ٹھیک ہو گئے۔ اگر یہی ان کا حل تھا تو ان کی صحت کے لیے مجھے پہلے ہی شادی کر لینی چاہیے تھی، لیکن دوسری طرف بیوی کے ہاتھوں بڑا ہی پریشان تھا۔ میں حکیم صاحب سے بات کی، میں نے کہا کہ آپ تو علم رکھنے والے بندے ہیں، یہ میری بیوی میرے قریب کیوں نہیں آتی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، وہ کم عمر ہے، اوپر سے دور دراز علاقے سے آئی ہے، وہ عورتوں کو باہر نکلنے نہیں دیتے، ان کے گھر میں تو کوئی ٹی وی وغیرہ بھی نہیں تھا، اسے کسی بات کا پتہ نہیں ہے، تم اسے کچھ دن اس کے حال پر چھوڑ دو، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے یہ بات اپنے دوست سے کی تو اس نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو ہنی مون پر لے جاؤ۔ میں نے کہا کہ اب کیسے ہنی مون پر لے جاؤں؟ اب تو ہماری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ عرصہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، تم اسے ہنی مون پر لے جاؤ، وہ اچھے علاقے میں جائے گی، اچھے نظارے دیکھے گی، وہاں پر تمہارے سوا کوئی بھی نہیں ہوگا، اسے گھر کے کاموں کی ٹینشن نہیں ہوگی، تو اس کا موڈ بہتر ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا ابا کا کیا کروں گا، تو اس نے کہا کہ میرے گھر چھوڑ جانا، میرے گھر میں میرے بابا بھی ہیں، میری ماں بھی ہے، وہ 3-4 دن کے لیے تو خیال رکھ لیں گی۔ میرا دوست اتنا اچھا تھا، میرے لیے اتنا کچھ کرنے کو تیار تھا، میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بیوی کو ہنی مون پر ضرور لے جاؤں گا۔ شاید میرے دوست کی بات ٹھیک تھی، ہنی مون پر شاید اسی لیے لے جایا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور اس کے آس پاس بھی کوئی نہ ہو، صرف وہ دونوں ہی ہوں، تو پھر ایک دوسرے پر ہی توجہ دی جاتی ہے۔ جو میں نے یہ بات گھر میں کی تو میرے ابا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی بھی نہیں جائے گا ہنی مون پر، ہمارے خاندان میں آج تک کوئی ہنی مون پر نہیں گیا، غیر اخلاقی بات ہے، بے شرم لوگ جاتے ہنی مون پر۔ میں نے کہا کہ اس میں کون سی شرم کی بات ہے، اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہوں، کسی اور کی بیوی کے ساتھ تو نہیں جا رہا، اور ویسے بھی کوئی دوسرے شہر جاتا ہے شاپنگ کرنے یا ڈاکٹر کو چیک کرانے یا سیر کرنے، سو اگر وہ بھی وہاں جا کے ہنی مون منا لیں گے تو کسی کو کیا پتہ چلتا ہے۔ میرے منہ سے ہنی مون کا لفظ نکل گیا۔ میں اپنی بیوی کو سیر پر لے جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے بابا نے کہا کہ بالکل بھی نہیں لے کے جانا ہے۔ میں حیران رہ گیا، جو بیوی سے بات کی تو بیوی نے بھی صاف انکار کر دیا، اس نے کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ بس مجھے معاف کر دیں۔ بار بار مجھ سے معافی مانگتی تھی، میرے پاس نہیں آتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، کوئی نہ کوئی چکر ضرور تھا۔ میرے بابا کو کیا مسئلہ تھا اگر میں اپنی بیوی کو ہنی مون پر لے جاتا؟ تو جب سے میری بیوی آئی تھی میرا باپ جوان ہو گیا تھا، میری بیوی کمزور ہو رہی تھی اور میری زندگی برباد ہو رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایک شک پڑ گیا، اور میں نے اپنے باپ کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا، جس کا کنٹرول میں نے اپنے فون پر حاصل کر لیا۔ کیمرہ بہت چھوٹا تھا، یہ بھی میں نے اپنے ایک دوست سے ہی خریدا تھا، لیکن اگلے دن میرا باپ کمرے میں سویا ہی نہیں۔ اس کے بعد میں پھر سے انتظار میں پڑ گیا، اور 2 دن بعد وہ کمرے میں جا کر سویا۔ میں بھی رات کو سو گیا، ویسے تو مجھے جاگنا چاہیے تھا، لیکن مجھے بہت ہی بری طرح سے نیند آ گئی تھی۔ لیکن صبح وہ ویڈیو تو میرے فون میں ہی آ چکی تھی، میں نے وہ ویڈیو سیو کر لی اور اپنے آفس چلا گیا، اور میں وہیں بیٹھا تھا۔ جو ویڈیو کو آن کر کے دیکھا تو قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ جو اس ویڈیو میں ہو رہا تھا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، میرا دل کیا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں،
کیونکہ کمرے میں میرا باپ میری بیوی کے ساتھ، اور وہ دونوں اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آ رہے تھے جیسے شادی ان کی ہوئی ہے میری نہیں۔ تبھی میں کہوں کہ میرا باپ اچانک سے جوان کیسے ہو گیا اور میری بیوی کیوں میرے پاس نہیں آتی تھی۔ میں حیران رہ گیا اور گھر آ گیا۔ میں نے شور ڈال دیا، گھر میں بیوی تھی، بیوی پر ہاتھ بھی اٹھایا اور باپ کو بھی کہہ دیا سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم یہ سب کیا کہہ رہے ہو؟ تو میں نے بھی اس کو ویڈیو دکھا دی۔ میری بیوی شرم سے پانی پانی ہوگی اور زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نے اپنی بیوی کو ہی باتیں سنانی شروع کر دی کہ شادی تیری مجھ سے ہوئی ہے اور تو میرے باپ کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی۔ لیکن اس نے مجھے روک کر کہا کہ تمہارے باپ نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم نے میرے کمرے میں نہیں آنا تو میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا، تیری ٹانگیں توڑ کر تیرے سر کے بال کٹوا کر تجھے گلی میں پھینک دوں گا، میرا بیٹا بھی تجھے قبول نہیں کرے گا۔ میری بیوی بہت معصوم تھی، کم عمر تھی۔ میرے باپ نے میری بیوی کو دھمکایا تھا اور اس سب کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ اس حکیم کا ہاتھ تھا جس نے یہ مشورہ دیا تھا، کیونکہ اس حکیم کے مطابق اگر کوئی برا انسان اچانک سے بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں کوئی کم عمر لڑکی آ جاتی ہے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، جبکہ یہ سب صرف فضول کی بات ہے۔ یہ ایک نہایت ہی فضول بات تھی جو پرانے زمانے سے چلی آ رہی تھی، لیکن اس گاؤں میں یہ سب کچھ ہو سکتا تھا اور میرے باپ سے نہ ہوتا تو اور کس سے ہوتا؟ اس نے تو اسی چکر میں میری ماں کو مار ڈالا تھا اور میری بیوی کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ تبھی تو وہ میرے پاس نہیں آتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ میرے باپ کے ہاتھوں استعمال ہو چکی تھی، اور میں بھی اس کو اپنے ساتھ تعلق میں رکھتا تو کل کو پیدا ہونے والی اولاد کا نہ جانے کیا ہوتا۔ یا تو میرے باپ کی اولاد ہوتی اور یا پھر میری بیوی اگر بری ہوتی تو پھر وہ مجھے اپنے قریب آنے سے روکتی نہیں، وہ بیچاری معصوم تھی۔ میں نے اپنے باپ کو بہت باتیں سنائیں اور کہا کہ آج کے بعد آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، آپ اپنے لیے خود کریں جو آپ نے کرنا ہے، ویسے بھی آپ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ میں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کے کسی اور گاؤں میں چلا گیا۔ میری بیوی ابھی بھی مجھ سے دور بھاگتی تھی، لیکن میں نے اسے کہا کہ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، مجھے معاف کر دو، یہ سب کچھ میرے باپ نے تمہارے ساتھ کیا، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ میری بیوی ٹھیک ہوگی اور 1 سال کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ ابھی بھی میری بیوی راتوں کو ڈرتی ہے، کبھی کبھی میں اس کے قریب جاتا ہوں تو اس کو لگتا ہے کہ میں نہیں میرا باپ ہے اور وہ بری طرح ڈر جاتی ہے، لیکن میں اس کا بہت خیال کرتا ہوں۔ اسے واپس کیسے بھیج سکتا تھا؟ اس کا تو پہلے اس کے باپ نے بیچا تھا، اب میں بھی اس کو واپس بھیج دیتا تو وہ پھر کل کو کہیں اور بک جاتی۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، پہلے ہی میں اس کی حفاظت نہیں کر پایا تھا، اب ایسے کیسے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا؟ میں برا انسان نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے معاف کر دوں گا۔ ویسے بھی غلطی اس کی نہیں میرے باپ کی تھی اور میں نے اپنے باپ کو کبھی معاف نہیں کیا۔ میرا باپ اکثر مجھے پیغام بھجواتا تھا، کبھی کبھی فون بھی کرتا تھا، میں بار بار نمبر بدلتا رہتا تھا۔ میں ان کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو آپ نے کیا وہ قابل معافی نہیں ہے۔ میری طرف سے آپ یہی احساس سمجھے کہ میں نے آپ کی حرکت کے بارے میں خاندان اور محلے والوں کو نہیں بتایا، نہیں تو سارا محلہ مل کر آپ کو پہلے محلے سے باہر نکالتا۔ آپ کو تو بہو بیٹی کا بھی پاس نہیں ہے۔ میری خاموشی کو ہی غنیمت سمجھے اور میرے سے دور رہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو میں نے کیا وہ ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی اور دل دہلا دینے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔